بنگلہ دیش کے بارے میں اپنی دوسری ویڈیو سیریز کی دوسری نشست میں حاضر ہوں۔ جنگ کے بارے میں کچھ باتیں ہمیشہ سے دنیا میں کہی جاتی ہیں جن میں بڑی سچائی اور صداقت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے، یعنی وار از اے کنٹینویشن آف پالیٹکس۔ دوسرا یہ کہ جنگ ہونے کی صورت میں اس کا پہلا شہید اور اس کی پہلی کیجویلٹی سچ ہوتا ہے، اور تیسرے یہ کہ تاریخ ہمیشہ فاتحین لکھتے ہیں۔ ہسٹری از ریٹن بائی دا وکٹرز، اور دنیا انہی کی کہی ہوئی کہانی اور لکھی ہوئی تاریخ سنتی اور پڑھتی ہے۔ جنگ ہارنے والے کی کہانی سنانے والا اور اسے سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بنگلہ دیش بننے کی کہانی بھی دسمبر 1971 میں ایک جنگ پر ختم ہوئی، جس میں کوئی شک نہیں کہ مغربی پاکستان کے حکمرانوں کو بنگال کے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت اور ہندوستانی فوج کے سامنے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس جنگ کی کہانی بھی فتح پانے والی ہندوستان کی فوج اور عوامی لیگ کے دانشوروں کے ہاتھوں سے لکھی گئی، جسے دنیا بھر میں کچھ عالمی طاقتوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پروموٹ اور اس کی پبلسٹی کی۔ اس دنیا میں ایبسولوٹ وائٹ اور ایبسولوٹ بلیک کچھ نہیں ہوتا، یا دوسرے لفظوں میں عموماً کوئی ایک بات مکمل سچ یا مکمل جھوٹ نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم سب کی زندگی بہت آسان ہو جاتی۔ عموماً سچ اور جھوٹ آپس میں اس طرح گتھے ہوئے اور ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کی کہانی میں بھی دونوں جانب سے کچھ سچ اور کچھ جھوٹ اس طرح آپس میں ملا دیے گئے ہیں کہ انہیں پہچاننا اور ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک سچ کے اقرار کے ساتھ اس کے ساتھ جڑا ہوا جھوٹ ہضم نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح ایک جھوٹ کے انکار کے ساتھ اس سے منسلک ایک سچ کو قبول کرنے سے جھجکا نہیں جا سکتا۔ شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ حق کی شہادت اس دنیا میں سب سے مشکل اور سب سے بڑا جہاد ہے، جو آپ کو اکثر ڈیوائیڈنگ لائن کے دونوں طرف لڑنا پڑتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ مشرقی بنگال میں پیدا ہونے والے مسائل نہ تو 1970 میں اچانک پیدا ہوئے تھے اور نہ ہی 1947 میں پاکستان بننے کے بعد آسمان سے ٹپک پڑے تھے۔ ان کی بنیادیں اور آثار پہلے سے موجود تھے اور سب کو معلوم تھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ وقت پر حل نہیں ہوئے۔ بنگال کے ان حالات اور ان کی وجہ سے پیدا ہونے والی پولیٹیکل سینسٹیویٹیز کی تاریخ بہت لمبی اور طویل ہے۔ ہمارا مقصد یہاں بنگال کی اس پوری تاریخ کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ اس میں ان چند اہم فیکٹرز اور ان مائل سٹونز پر نظر ڈالنا ہے جن کی وجہ سے ہم دسمبر 1971 کے نتیجے پر پہنچے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد مشرقی بنگال کے لوگوں کی اپنے حقوق کے لیے جدوجہد دراصل اسی جدوجہد اور لڑائی کا تسلسل اور کنٹینویشن تھی جو 1905 کے قریب انہوں نے مغربی بنگال اور کلکتے کی بالادستی کے خلاف شروع کی تھی، اور 1905 میں مشرقی بنگال کو علیحدہ ایک صوبہ بنایا گیا تھا۔ آزادی کے بعد اس صورتحال کے مزید بگڑنے میں جہاں اس وقت کے حالات کے دباؤ کی وجہ سے پیدا ہونے والی کچھ جائز مجبوریاں اور ماضی سے ملنے والی کچھ پیچیدگیاں تھیں، وہاں دوسری جانب اس وقت مشرقی بنگال کے سیاسی حالات اور اس کے سیاسی ٹیمپریچر کے بارے میں لگائے جانے والے کچھ غلط اندازوں اور ان کی وجہ سے ریاستی انتظام کے کچھ غیر دانشمندانہ فیصلے بھی شامل تھے، اور مغربی پاکستان کے کچھ بااثر طبقوں، مخصوص گروہوں اور کچھ افراد کے ذاتی مفادات کی وجہ سے اٹھائے گئے بدنیتی کے اقدامات بھی شامل تھے۔ کچھ لوگ ان میں سے کسی ایک پہلو پر زور دیتے ہیں اور دوسری حقیقتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ان کے مخالفین دوسرے پہلوؤں کو سامنے لاتے ہیں لیکن پہلے عوامل اور حقیقتوں سے یکسر انکار کر دیتے ہیں۔ بنگال کے طویل تاریخی پس منظر میں مشرقی بنگال کا علاقہ مغربی بنگال کے مرشد آباد، ہوگلی اور کلکتہ کے علاقوں کے مقابلے میں معاشی اور انتظامی معاملات میں پسماندہ اور بنگال کا بیک واٹرز رہا تھا۔ بنگلہ دیش کی مشہور پولیٹیکل سائنس کی ماہر اور کولمبیا یونیورسٹی کی پروفیسر
رونق جہاں کے مطابق 1947 میں پاکستان کو اپنا وطن بنانے والے 101 مسلمان ICS اور IPS افسروں میں صرف ایک بنگالی افسر تھا۔ پاکستان بننے کے بعد 1955 تک پاکستان کے سول سیکریٹریٹ کے سینئر افسران میں 51 افسر بنگال سے شامل ہو چکے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی فیڈرل سیکریٹری کے عہدے تک ابھی نہیں پہنچا تھا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مشرقی بنگال، یا جسے 1955 کے بعد مشرقی پاکستان کا نام دیا گیا تھا، اس میں سرکاری افسروں، صنعت کاروں اور تاجروں کا ایک ڈسپروپورشنیٹلی بڑا حصہ مغربی پاکستان سے جانے والے لوگوں پر مشتمل تھا، یا پھر ان لوگوں پر جو 1947 کے بعد یا اس سے بھی پہلے سے بہار، UP یا ہندوستان کے دوسرے علاقوں سے ہجرت کر کے مشرقی بنگال میں جا کر بس گئے تھے، اور جن تمام کو بعد میں بہاری کا ایک جنرک نام دے دیا گیا تھا۔ ان حالات میں مشرقی پاکستان کی شکایات کا سدباب کرنے کے لیے جو تھوڑی بہت کوششیں ہوئیں، وہ مشرقی بنگال کے سیاسی رہنماؤں کو سیاسی اقتدار میں برابر کا شریک نہ کرنے کی وجہ سے ناکافی اور نامکمل ثابت ہوئیں، اور اس کے خلاف پیدا ہونے والے رد عمل کو، جو بنیادی طور پر ایک سیاسی مسئلہ تھا، غیر سیاسی طریقوں سے حل کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ اکثر ریاستی طاقت کی رعونت کے ساتھ کچلنے کی کوشش کی گئی۔ مشرقی پاکستان کی معاشی پسماندگی کے پس منظر میں ان کی پاپولر سیاسی قیادت کو مسلسل ریاستی اختیارات سے محروم رکھنے کے احساس کی وجہ سے ان کے درمیانہ طبقے کے دانشوروں اور نوجوانوں میں ایک پرجوش سیاسی احتجاج پیدا ہوا، اور اس احتجاج کو مسلسل ریاستی طاقت کے زور پر دبانے کی وجہ سے پیدا ہونے والے مشرقی پاکستان میں غصے اور بے چینی کو بیرونی طاقتوں، خاص طور پر ہندوستان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے، اس کو بڑھاوا دینے اور اسے ایک سیاسی اور مسلح جدوجہد میں تبدیل کرنے کا ایک بہترین موقع ملا۔ اس صورتحال کا ایک دوراندیش سیاسی حل تلاش کرنے کے بجائے طاقت کے بیجا استعمال کی وجہ سے جب 1971 میں نوبت کھلی بغاوت اور ریاست کے ساتھ تصادم تک پہنچ گئی، تو اسے پوری فوجی طاقت کے ساتھ کچلنے کی کوشش میں جس طرح فوجی ایکشن کیا گیا، اس نے مشرقی پاکستان کو ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچا دیا۔ لیکن اس خراب صورتحال کے باوجود جب فوجی ایکشن کے ایک ماہ کے اندر اس کے بنیادی مقاصد، یعنی بغاوت کو ختم کر لینے کے مقاصد حاصل کر لیے گئے، تو فوری طور پر مصالحت اور پولیٹیکل نیگوسیشن کا سلسلہ شروع کرنے کے بجائے جس طرح نہایت غیر دانشمندی کے ساتھ فوجی ایکشن کو باغی مکتی باہنی کے کلینسنگ آپریشن کی شکل میں ایکسٹینڈ کیا گیا، اس نے مشرقی پاکستان کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ اسی کی وجہ سے مشرقی بنگال کے جائز سیاسی حقوق کی مانگ کرنے والوں اور ان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے بنگالی عوام کی ایک بڑی اکثریت بھی مکتی باہنی اور ہندوستان کے ساتھ شامل عوامی لیگ کی قیادت کے ایک حصے کی بغاوت میں شامل ہوتی چلی گئی، جسے تحریک پاکستان میں مشرقی بنگال کی پرجوش شرکت اچھی طرح یاد تھی، اور جو ایک متحدہ پاکستان کی مخالف نہیں تھی۔ اور یہی بات اس بغاوت کی بالآخر کامیابی اور پاکستانی فوج کی ہندوستانی فوج کے ہاتھوں شکست کا اصل سبب بنی۔ یہ بات تو پایۂ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ ہندوستان کی حکومت نے کافی عرصے پہلے سے اس بغاوت کو پلان کیا تھا، اس کے لیے مالی اور تنظیمی مدد دی تھی، اور پھر اپریل 1971 سے براہ راست اس بغاوت کی فوجی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ لیکن یہ بات ان لوگوں کو بتانے کے لیے تو شاید اہم ہے جنہیں اس بات کا علم نہ ہو، لیکن ہمارے آج کے تجزیے کے لیے یہ بات اتنی اہم نہیں ہے، کیونکہ اس کا علم تو پاکستان کی قیادت اور حکومت کو بہت پہلے سے تھا۔ اس کا انکشاف اچانک دسمبر 1971 میں تو ہوا نہیں تھا۔ جنوری 1968 میں اس کی بنیاد پر شیخ مجیب الرحمن اور اس کے کچھ ساتھیوں پر بغاوت کا مقدمہ بھی قائم کیا گیا تھا، جو اگرتلہ سازش کیس کے نام سے مشہور ہوا تھا، اور اس کے بعد جنوری 1971 میں تو یہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی کہ ہندوستان کی جانب سے ایک شو ڈاؤن کی تیاری کی جا رہی ہے۔
جس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے، اس لیے کسی غلط فہمی کا امکان بھی نہیں تھا۔ اور پھر عالمی سطح پر طاقت کے مقابلے میں سیاست، جنگ اور سیاست کے پالیسی کنٹینم کے اصول کے مطابق اس وقت اس بات کی عین توقع بھی کی جانی تھی اور آج بھی کی جانی چاہیے۔ اس لیے آج ہمارے لیے یہ بات زیادہ اہم نہیں ہے، یا صرف یہ بات کہنا کافی نہیں ہے کہ یہ بیرونی سازش تھی، یا یہ کہ بنگلہ دیش کی تحریک کو بیرونی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی، کیونکہ یہ تو ہمیں بہت پہلے سے معلوم تھا۔ اس لیے میرے خیال میں اصل اور اہم بات یہ تھی اور آج بھی ہے کہ یہ منصوبہ بندی اور بغاوت ہمارے جانتے بوجھتے اور ہماری آنکھوں کے سامنے کیوں اور کیسے کامیاب ہوئی۔ ہم نے اس کے توڑ میں اور اسے ناکام بنانے کے لیے کیا کیا؟ کیا ہم نے اس کی تہہ میں کام کرنے والی بنیادی وجوہات کی تسلی بخش حل کے لیے کچھ کیا؟ یا ہم نے وہ عمل کیے جن کی وجہ سے اس سازش کو کامیاب ہونے میں مدد ملی؟ خاص طور پر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ حقیقت بھی یہی تھی، کہ بنگالی عوام کی بڑی اکثریت ابتدا سے اس بغاوت میں شریک نہیں تھی، بلکہ آخری وقت تک مغربی پاکستانی فوج اور بہاریوں کے ساتھ بہت سارے بنگالی بھی اس بغاوت اور سازش کے خلاف تھے۔ ان میں نہ صرف بنگال کے عام لوگ تھے، بلکہ کچھ اہم سیاسی رہنما بھی تھے اور فوج کے کچھ بنگالی افسر بھی تھے جنہوں نے پاکستانی فوج کی مدد اور حمایت کی تھی، اور جس کا افسوسناک خمیازہ انہیں بعد میں بنگلہ دیش سے غداری اور پاکستانی فوج کے ساتھ کولیبریشن کے جرم میں بھگتنا پڑا، جب بنگلہ دیش کی کھلی سڑکوں اور میدانوں میں تماشائیوں کی موجودگی میں ان کا قتل عام کیا گیا۔ اور آج بھی ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اور بنگلہ دیش کی موجودہ عوامی لیگ کی حکومت ان بنگالیوں کو چن چن کر پھانسیوں پر لٹکا رہی ہیں۔ ایک جانب اپنے حقوق کے لیے بغاوت پر آمادہ بنگالیوں اور دوسری جانب پاکستان کو متحد رکھنے کے لیے لڑائی لڑنے والے پاکستانی فوج اور اس کے حامیوں کے درمیان نفرت اور رد عمل کی وہ آگ بھڑکی، جس میں ظلم و بربریت اور خون کی وہ ہولی کھیلی گئی جس نے 1947 میں ہونے والے فسادات کی کہانی دہرا دی۔ تاریخ کی اس بے رحم کروٹ کے لاکھوں اسیر بہاری آج 50 سال بعد بھی اسٹرینڈڈ پاکستانیوں کے نام سے بنگلہ دیش کے بہاری کیمپوں میں لاوارث اور اسٹیٹ لیس پڑے ہوئے ہیں، جو نہ صرف دنیا بھر میں انسانی حقوق کے علمبرداروں کو نظر نہیں آتے، بلکہ ستم ظریفی یہ ہے کہ انہیں خود حکومت پاکستان نے بھی فراموش کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش کی تحریک کے ابتدائی مطالبوں میں جو چند باتیں ہمیں نظر آتی ہیں اور جن کا تذکرہ اکثر تبصروں میں بھی ہوتا ہے، وہ بنیادی طور پر یہ ہیں۔ پہلا، زبان کا مسئلہ۔ قیام پاکستان کے بعد بالکل ابتدا سے ہی بنگالی زبان کی جگہ صرف اردو کو سرکاری زبان کے طور پر استعمال کرنے پر اصرار، اور مرکز میں اردو کے ساتھ بنگالی کو بھی ایک قومی زبان کا درجہ دینے سے انکار۔ دوسرا، نمائندگی کا مسئلہ تھا، جس میں ملک کے سیاسی اقتدار، مرکزی حکومت اور ریاست کے انتظامی ڈھانچے میں مشرقی بنگال کے بہت کم حصے پر احتجاج۔ اور تیسرا، فائنینسز کی تقسیم کا مسئلہ، یعنی مشرقی بنگال کی ایکسٹریم پاورٹی اور پاکستان کے ڈیولپمنٹ اکنامک ایکسپینڈیچر میں مشرقی بنگال کا بہت کم حصہ۔ بعد میں مشہور ہونے والے عوامی لیگ کے 6 نکات کی تہ میں بھی یہی بنیادی مسائل نظر آتے ہیں۔ واضح طور پر یہ مسائل سیاسی اختیارات سے متعلق ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے اس وقت حل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ تمام مسائل وہ ہیں جنہیں دنیا کے کئی ممالک بہت پہلے آئینی مصالحت کے ذریعے حل کر کے دکھا چکے تھے۔ ان میں سے مشرقی بنگال کی معاشی اور صنعتی پسماندگی کے علاوہ، جس کو ختم کرنے کے لیے کچھ وقت قدرتی طور پر درکار تھا، باقی تمام مسائل ایسے تھے جنہیں اس وقت بغیر تاخیر کے تسلیم کیا جا سکتا تھا، اور در حقیقت بعد میں یہ مطالبے تسلیم بھی کر لیے گئے، لیکن بہت تاخیر کے ساتھ، جب قومی یکجہتی کے احساس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا تھا اور پانی سر سے گزر چکا تھا۔
اگر بغور دیکھا جائے تو ان تمام مسائل کے پیچھے مشرقی بنگال کی اپنے انتظامی اور سیاسی معاملات کو خود اپنے ہاتھ میں لینے کی وہی تمنائیں کام کر رہی تھیں جن کی وجہ سے مشرقی بنگال نے مغربی بنگال اور کلکتہ کی بالادستی کے خلاف احتجاج اور جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ حالانکہ مغربی بنگال کے ساتھ ان کے ایک زبان اور مشترکہ ثقافت کے بہت سارے رشتے بھی موجود تھے۔ بنگال میں اپنی صوبائی خود مختاری کا احساس ابتدا سے ہی بہت شدید تھا۔ 1936 میں انتخابات سے پہلے مسلم لیگ کی مرکزی قیادت یعنی محمد علی جناح کے کچھ فیصلوں کو قبول کرنے سے انکار کی وجہ سے بنگال کے AK فضل الحق کو مسلم لیگ کے پارلیمانی بورڈ سے نکالا گیا تھا، اور 1936 کے انتخابات AK فضل الحق نے مسلم لیگ، جس کے جنرل سیکرٹری اس وقت حسین شہید سہروردی تھے، اس کے خلاف اپنی علیحدہ کرشک پروجا پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑے تھے اور مسلم لیگ سے کچھ کم نشستیں لی تھیں، لیکن انتخابات کے بعد مسلم لیگ سے اتحاد کے نتیجے میں بنگال میں مسلم لیگ کی حکومت کے وزیر اعلیٰ فضل الحق منتخب ہوئے تھے اور انہوں نے مسلم لیگ بنگال کی صدارت اختیار کی تھی، لیکن انہوں نے ہمیشہ مسلم لیگ کی مرکزی قیادت کے فیصلوں سے بیزاری کا اظہار کیا تھا اور اپنی خود مختاری کو اسرٹ کرنے کی ہمیشہ کوشش کی تھی۔ ستمبر 1941 میں ایک بار پھر فضل الحق نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مسلم لیگ اور وزارت سے یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا تھا کہ وہ بنگال کے معاملات میں کسی مرکزی رہنما کی مداخلت کو قبول نہیں کریں گے، چاہے وہ رہنما کتنا ہی محترم کیوں نہ ہو، اور وہ ایسے ہزاروں لیڈر اپنی جیب میں رکھتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے ایک بار پھر مصالحت کر کے مسلم لیگ میں دوبارہ شمولیت اختیار کر لی تھی۔ یہ بلا وجہ نہیں تھا کہ دسمبر 1944 میں بنگال کے اس وقت کے گورنر RG کیسی نے بنگال کے مسلمان رہنماؤں سے ملاقات کے بعد وائسرائے لارڈ ویول کو اپنے ایک خط میں لکھا تھا کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بنگالی مرکز کے خوف میں مبتلا ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے عام طور پر اور خاص طور پر بنگال میں یہ احساس بہت زیادہ واضح تھا کہ اگر پاکستان کا مطالبہ منظور ہوا تو بنگال ایک علیحدہ اور خود مختار ملک کی شکل اختیار کرے گا۔ اسی وجہ سے 23 مارچ 1940 میں قرارداد لاہور، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست سنگولر اسٹیٹ کے لفظ کے بجائے کئی ریاستوں پلورل اسٹیٹس کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، اور پوری قرارداد میں پاکستان کا لفظ ہی استعمال نہیں ہوا تھا۔ لیکن 1945-46 میں متحدہ ہندوستان کے آخری انتخابات کے بعد جب برطانوی حکومت اور انڈین نیشنل کانگریس مسلم لیگ اور جناح پر زبردست دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ ایک الگ پاکستان کے مطالبے کے بجائے کانگریس کی قیادت میں ایک یونائٹڈ انڈیا کی تجویز کو کسی طرح قبول کر لیں، اس وقت مارچ اپریل 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے بنگال مسلم لیگ کے رہنماؤں کو اس بات پر راضی کرنے کی کوششیں کی تھیں کہ وہ ایک علیحدہ بنگال کے بجائے مشترکہ مفادات کی خاطر دو یا دو سے زیادہ ریاستوں کا مطالبہ پیش نہ کریں، بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک واحد متحدہ ملک پاکستان کے مطالبے پر متحد رہیں، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ کئی ملک حاصل کرنے کی کوشش میں مسلمان ایک ملک سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس وقت صرف بنگال کے رہنما ہی نہیں تھے جو ایک علیحدہ ملک بنگال کا خواب دیکھ رہے تھے، بلکہ پنجاب سے نواب ممدوٹ اور فیروز خان نون، اور ان سے پہلے سر سکندر حیات، اور سندھ سے GM سید وغیرہ بھی اپنے اپنے الگ وطنوں کی تجویزیں پیش کر رہے تھے، اور اس بات کا امکان تھا کہ کانگریس برٹش گورنمنٹ کو مسلمانوں کی طرف سے اس طرح ہندوستان کو کئی ٹکڑوں میں بانٹنے کے مطالبوں سے خوفزدہ کر کے پاکستان کے مطالبے سے ہی انکار کر دینے پر رضامند کر لیتی۔ اس موضوع پر اپریل 1946 میں دہلی میں ہونے والے مسلم لیگ کے خصوصی کنونشن میں مباحثہ ہوا تھا۔ 8 اپریل کو اجلاس کی سبجیکٹ کمیٹی میں بنگال سے حسین شہید سہروردی، ابوالہاشم، اور آسام سے عبدالحمید بھاشانی شریک ہوئے تھے، اور فضل الحق آخری روز شامل ہوئے تھے۔ اس وقت بنگال سے ابوالہاشم نے متحدہ پاکستان کی پرزور مخالفت کی تھی۔
لیکن محمد علی جناح کی اس یقین دہانی کے بعد کہ متحدہ پاکستان ایک فیڈریشن کی شکل اختیار کرے گا اور اس کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اس کے تمام صوبوں کو حقیقی خود مختاری حاصل ہو، بالآخر حسین شہید سہروردی نے جناح کی اس رائے سے اتفاق کیا کہ اس وقت مسلمانوں کو ایک متحدہ وطن کے مطالبے پر ہم آواز رہنا چاہیے۔ سہروردی کی اس حمایت کے بعد عبدالحمید بھاشانی اور فضل الحق نے بھی اس تجویز سے اتفاق کر لیا اور ابو الہاشم کے اعتراض کو ضابطے کے خلاف قرار دے کر مسترد کر دیا گیا، اور اس طرح 9 اپریل 1946 کو دہلی میں مسلم لیگ کے اجلاس میں پاکستان کے لیے ایک سنگل کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا مطالبہ اتفاق رائے سے منظور ہو گیا، اور اس کے حق میں سب سے پرجوش تقریر حسین شہید سہروردی نے کی تھی۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے اسمبلی کے تمام منتخب مسلمان اراکین سے قرآن مجید پر حلف لیا تھا کہ وہ ایک پاکستان کے مطالبے پر قائم رہیں گے، لیکن اس وقت مسلم لیگ کے آئین میں 23 مارچ 1940 کی قرارداد کا جو اصل متن شامل تھا اس میں اسٹیٹس کا پلورل لفظ شامل رہا اور اسے تبدیل نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب اپریل مئی 1947 میں کانگریس اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کے مطالبے کو مسلم لیگ اور محمد علی جناح کی توقع کے خلاف اور ان کے احتجاج کے باوجود بنگال اور پنجاب کی تقسیم کے ساتھ کنڈیشنل کر دیا، اس وقت ابو الہاشم اور حسین شہید سہروردی بنگال کو متحد رکھنے کی خواہش میں بنگال کے ہندو رہنماؤں کے ساتھ مل کر ایک متحدہ بنگال کو الگ ریاست بنانے پر رضامند ہو گئے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی بنگال کو ایک علیحدہ ملک بنانے کے مطالبے کی اصولی منظوری دے دی تھی، بشرطے کہ پورے بنگال کو متحد رکھا جا سکے۔ اس سلسلے میں ابو الہاشم سہروردی اور کچھ اور بنگالی مسلمان رہنماؤں نے بنگال کانگریس کے صدر سرت چندر بوس، جو سبھاش چندر بوس کے بڑے بھائی تھے، اور دوسرے بنگالی رہنماؤں کو بھی راضی کر لیا تھا، اور گاندھی کے پرائیویٹ سیکرٹری پیارے لال کے مطابق گاندھی نے بھی اس کی اصولی منظوری دے دی تھی، لیکن نہرو اور پٹیل سے ملاقات کے بعد انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر لیا، اور جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل کی پرزور مخالفت کی وجہ سے اور انہیں خوش رکھنے کے لیے برطانوی وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی نے ایک متحدہ بنگال کی تجویز کو سختی سے رد کر دیا۔ تو یہ وہ حالات تھے جن میں ایک آزاد پاکستان مشرقی بنگال کے ساتھ وجود میں آیا۔ یہ تاریخی پس منظر اور خاص طور پر اس معاملے میں مشرقی بنگال کی پولیٹیکل سینسیٹیوٹیز ہمارے سیاسی رہنماؤں اور ریاست کے اہم اور کلیدی عہدیداروں میں کسی سے پوشیدہ نہیں تھی۔ یہ یقیناً حکومت پاکستان اور اس کی ریاست کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن کیا یہ اتنا بڑا چیلنج تھا کہ ہم اسے خوش اسلوبی سے سر نہیں کر سکتے تھے، یا پھر ہم نے ان مسائل کو حل کرنے کے بجائے انہیں مزید پیچیدہ اور بگاڑنے میں اپنا کردار ادا کیا؟ اس معاملے میں خاص طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کے انتقال کے بعد پاکستان کی مرکزی قیادت نے مشرقی پاکستان میں اور اس کی پاپولر سیاسی قیادت کے ساتھ جو رویہ اور سلوک اختیار کیا اور اس کے جو نتائج نکلے، اس کے بارے میں ہم گفتگو اپنی اگلی نشست میں کریں گے۔